باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یوم عرفہ ہے اور دعائے عرفہ ہے۔ ابا عبداللہ الحسین جو آپ نے میدان عرفہ میں پڑھی تھی، اس کے کچھ فقرے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق حاصل کی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ مولا فرماتے ہیں وَخَلَقْتَنِي مِن تُرَابٍ ثُمَّ أَسْكَنْتَنِي الْأَصْلَابَ، مجھے مٹی سے پیدا کیا۔ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں نا، اس عہدے کی، اس جنریشن کی، اس زمانے کی ان کلمات میں چھپے ہوئے سائنسی حقائق کا ادراک نہیں کر سکتے تھے اس زمانے کے لوگ، کہ یہ مٹی، مجھے مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقْتَنِي مِن تُرَابٍ، تو اس زمانے کے لوگ تو ادراک نہیں کر سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے۔ زبانی طور پر ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں میں انسانوں کے مٹی سے پیدا ہونے کا بار بار تذکرہ موجود ہے۔ لیکن یہ بات آج بھی عام لوگوں کی سمجھ میں مشکل ہی آتی ہے کہ انسان مٹی سے کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو گوشت پوش سے بنے ہوئے ہیں اور ہمارا جسم کے اندر باہر مٹی کہیں بھی نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت وہی ہے جسے قرآن مجید نے صدیوں پہلے آشکار کیا تھا، اور ہم نے انسانوں کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا۔ یہ سورہ مومن کی آیت ہے، سورہ مومنین کی آیت ہے، جو 12واں سورہ اور 11ویں آیت۔ آج ماہرین حیات جانتے ہیں کہ وہ تمام عناصر جو مٹی میں پائے جاتے ہیں وہ انسانی جسم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کوئی عنصر کم ہے، کوئی زیادہ، مثلا پوٹاشیم، میگنیشیم، کیلشیم، فاسفورس، کلورین، آئیڈین، کوبالٹ، لوہا، تانبا، جست وغیرہ۔ واضح ہے کہ ہم یہ باتیں معزز و متفکر اسلام نامی کتاب کی مدد سے نہیں لکھ رہے۔ یہ ایک جعلی کتاب ہے جس میں کسی جگہ کی کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کرۂ ارض کی فضا میں موجود مختلف گیسوں، مثلا ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن بھی انسان کے جسم میں موجود ہیں، بلکہ ان گیسوں کے مقدار انسانی جسم میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ تمام عناصر زمین کے ماحول اور مٹی ہی کی بدولت گوشت، دودھ، پھل، سبزیاں اور مختلف اناجوں کی شکل میں انسان کو دستیاب ہوتے ہیں۔ مٹی سے یہ تو آتی ہیں نا ساری چیزیں، جیسے ہمارا گوشت پوشت بنتا ہے اور اس کی غذا کا حصہ بن کر آخر کا جزو بدن بن جاتے ہیں، یہ ہے مٹی۔ انسان کی تعمیر میں استعمال ہونے والا یہ خاص مال مٹی ہی میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا، یا زمینی فضا میں پایا جاتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک انتہائی پر اسرار و پیچیدہ اور نادیدہ نظام سے گزرتا ہے، ایک سسٹم، اور ایک خاص ترکیب و ترتیب و تناسب کے ساتھ انسان کے جسم تک پہنچتا رہتا ہے، اور اس کے جسم کی تعمیر و تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ انسان کا گوشت، کھال، سکن، خون، ہڈیاں، گدد، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، آنکھیں، کان، زبان، ناک، گردے، بال، ناخن، غرض سر سے لے کر پاؤں تک کے انگوٹھے تک انسان کے تمام اعضاء انہی اجزاء سے تیار ہوتے ہیں، جو ابتدائی طور پر کسی اور شکل میں زمین کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ افزائش نسل کے نظام کے تمام مراحل میں بھی مٹی یا زمین سے حاصل ہونے والے اجزاء ہی کام آتے ہیں۔ مثلا پاپ کا سپریم سیل، سپرم سیل، اور ماں کا ایگ سیل بھی انہی اجزاء سے تیار ہوتا ہے۔ بچہ رحم مادر میں، وارم آف مدر میں ہوتا ہے تو اسے جو غذائی اجزاء ماں کے خون کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، وہ بھی دراصل زمین یا مٹی ہی سے غذاؤں کے ذریعے ماں کے خون یا دودھ میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جن غذائی اجزاء کے ذریعے نشو و نما حاصل کرتا ہے، وہ بھی زمین کی مٹی ہی سے اس تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اس طرح انسان کا پورا جسم تا حیات اور انہی اجزاء کے ذریعے تندرست و توانا رہتا ہے، جو اسے غذاؤں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ زمین و آسمان سے حاصل ہونے والے حیاتائی یعنی لائیولی اجزاء جو ہیں، بغیر نہ کسی کا پیدا ہونا ممکن ہے اور نہ کسی کے نشو و نما اور صحت و تندرستی کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ انسانی جسم ان اجزاء کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اس کی تفصیلات بیان کرنا یہاں ممکن نہیں ہے۔ واضح ہے کہ ساری معلومات جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان کے بارے میں حقائق کا جاننا 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی سے پہلے کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کی الحمدللہ العزیز کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ کل کا زمانہ اور تھا، جہالت کا زمانہ تھا، لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہماری ان لوگوں کے عقلوں میں نہیں آتا تھا، مگر آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مٹی، یہ کلے کتنی پاورفل ہے۔ اسی لیے تو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا، خداوند عالم نے حکم کیا سجدہ کرنے کو آدم کو، اور جب شیطان نے اس کا انکار کیا اور جب اس کے اسباب پوچھے گئے شیطان سے، تو اس نے کیا کہا کہ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا، آگ سے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور آگ کا کیا کمپیریزن مٹی سے، مٹی تو کھنکھناتی چیز ہے۔ تو عزیزان محترم، آگ جل کر سب کچھ خاک کر لیتی ہے، مگر مٹی میں اگر ایک آپ دانہ ڈالیں تو ایک پوری سسٹم کے ساتھ ایک درخت اور ایک پھلدار درخت تیار ہو سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مٹی پاورفل ہے کمپیریزن ٹو فائر، آگ سے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو اندر مفادات ہیں، یعنی مٹی، جس وجہ سے کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے تھے اور خدا کی طرف واپس جائیں گے، اور یہ بھی ہے کہ مٹی سے تھے اور مٹی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ تو خداوند عالم ہمیں
ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اور دنیا سے کچھ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس کلمے کے آخری حصے جگہ دی بڑوں کو پشت میں، یعنی پہلے مٹی اور پھر بڑوں کی پشتوں میں اس سسٹم کو منقلب کرنا کی تشریح ہم صدیوں سے صدیوں تک حفاظت نامی باب میں پیش کریں گے۔ اگلے باب میں بھی ہم بتائیں گے کہ مٹی کیا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ زمین اور مٹی کیا ہے؟ زمین اور مٹی کیا ہے؟ قرآن مجید میں انسان کے مٹی سے خلق ہونے کا تذکرہ بار بار کیا گیا، لیکن ہمیں کسی تفسیر میں اس اہم موضوع یعنی مٹی یا زمین کے حوالے سے کوئی وضاحت نظر نہیں آتی۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر سائنس کے حساب سے اس کے اوپر تذکرہ کیا جائے۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔